بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں آداب زیارت اربعین بیان کرنا ہے۔ آداب کیا ہیں زیارت کے اور کس طریقے سے ہمیں زیارت کرنی ہے۔ الحمدللہ، خدا کا شکر کہ جن افراد کو خداوند عالم نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ زیارت اربعین پر جائیں۔ ان کے کچھ آداب ہیں۔ یہ سفر صرف ایک قدموں کا سفر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سفر دل کا سفر ہے، ارادے کا سفر ہے، مقصد کا سفر ہے، ہدف کا سفر ہے، اور رضائے الہی کے لیے اور محبت امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ ایک سفر ہے۔ اس سفر عشق معنوی میں کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آداب زیارت اربعین میں سے یہ ہے کہ نیت اور اخلاص، یہ دو چیزیں ہونی بہت ضروری ہیں۔ انسان کی نیت یہ ہو کہ میں امام حسین علیہ السلام کی محبت میں، مودت میں، عشق میں اور رضا الہی کے لیے سفر پر نکل رہا ہوں، اور ہماری نیت میں ذرہ برابر بھی ریاکاری کا دخل نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، یا کسی بھی طرح سے ہمیں تکبر اور غرور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہر سال زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ فلاں شخص اتنا مالدار ہے، اس کو توفیق نہیں ہوئی، اس کے پاس بنگلہ ہے، گاڑی ہے، پراپرٹی ہے، اس کو توفیق نہیں ہوئی، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم مزدور ہیں، ہم زیارت کے لیے چلے آئے۔ اور زیارت یعنی امام کا بلاوا ہوتا ہے، اس کو تو امام نے بلایا نہیں، تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ نیت ہماری صرف خالص اور خالص للہیت ہونی چاہیے، صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے ہونی چاہیے، مقصد امام حسین علیہ السلام کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر نیت ہماری کسی بھی چیز میں شامل ہو جائے تو وہ ہماری زیارت امام حسین علیہ السلام نہیں رہتی ہے، بلکہ وہ دنیا کے دکھاوے کے لیے زیارت بن جاتی ہے، اور وہ عمل آپ کا پھر رائگان جاتا ہے، اس کا نہ کوئی ہدف ہوتا ہے، نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور نہ کوئی معنوی ثواب حاصل ہوتا ہے۔ دوسری چیز اخلاص ہونا چاہیے، خلوص آپ کے دل میں ہو، یعنی ریا اور خلوص ان دونوں کا آپس میں تضاد ہے۔ جہاں ریا ہوگی وہاں خلوص نہیں ہوگا، اور جہاں خلوص ہوگا وہاں ریاکاری نہیں ہوگی۔ یعنی اگر آپ کے دل میں خلوص ہے تو دکھاوے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی، لیکن اگر آپ کے دل میں دکھاوے کی گنجائش باقی ہے تو آپ کے دل میں خلوص بالکل نہیں آئے گا۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ تیسرے، سفر کا انداز۔ سفر صبر کا سفر ہے، دعا کا سفر ہے، ذکر الہی کا سفر ہے، امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنے کا سفر ہے، مقصد امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنے کا سفر ہے، ظلم کے خلاف قیام کرنے کا سفر ہے، عدالت کے لیے قدم اٹھانے کا سفر ہے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا سفر ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی، اور سفر جب آپ قدم بڑھائیں تو خلوص کے ساتھ بڑھائیں، تیز اسپیڈ سے نہ دوڑیں، دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں، جو کمزور ہیں، بیمار ہیں، مریض ہیں، ان کی آپ مدد کریں، اور اس طریقے سے قدم بڑھائیں کہ تواضع ہو، انکساری ہو، خضوع ہو، خلوص ہو۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سفر میں ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز، پردہ۔ خواتین کے لیے لازم اور واجب یہ ہے کہ وہ باحجاب سفر کریں، حجاب کامل ہو، سر سے لے کر پیر تک اپنے بدن کو ڈھانپ کر رکھیں، یہ ان کا حجاب ہونا چاہیے۔ حجاب ٹائٹ نہ ہو، فٹنگ کا نہ ہو، باریک نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، فیشن نہ ہو، یہ تمام چیزوں سے دور ہونا چاہیے۔ ایک خاتون کے لیے
سیرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، سیرت جناب زینب سلام اللہ علیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے سفر کرنا چاہیے۔ نامحرموں سے ملاقات نہ کریں، ہنسی مذاق نہ کریں، صرف اگر کوئی بات کرنی ہے، کوئی سوال کرنا ہے، تحد ضرورت جتنا آپ کو ضرورت ہے صرف اتنی ہی گفتگو کریں، اس کے علاوہ گفتگو نہ کریں۔ پانچویں چیز پاکیزگی اور وقار۔ آپ کا بدن، آپ کا لباس، آپ کی زبان، آپ کی روح پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے۔ جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، صاف ہو اور گندگی نہ ہو، بدن میں بدبو نہ آئے، سنت کے مطابق عطر لگائیں۔ ایسا نہ ہو ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا دل نجس ہو، ہمارا بدن نجس ہو۔ ہمارا دل بھی پاک اور صاف ہونا چاہیے، دل میں کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، مکر و فریب نہ ہو، کسی کے خلاف سازشیں نہ کر رہے ہوں، بد زبانی نہ کر رہے ہوں، گالیاں نہ دے رہے ہوں۔ ان تمام چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا، اور جب قدم بڑھائیں سنجیدگی کے ساتھ قدم بڑھائیں، وقار کے ساتھ قدم بڑھائیں۔ یہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے آداب میں سے ہے۔ چھٹے، جب آپ حرم امام حسین علیہ السلام کی طرف قدم بڑھائیں اور اس میں داخل ہونے لگیں تو آپ کی آنکھوں سے اشک رواں ہوں، آپ کا چہرہ غمگین ہو، حزن و ملال ہو، گریہ و زاری ہو، اور مولا کو سلام دیتے ہوئے قدم بڑھاتے جائیں، اور تجدید عہد ہونا چاہیے۔ مولا آپ کی بارگاہ میں قدم بڑھا رہے ہیں، دل کو صاف کر کر، حسد و کینہ کو چھوڑ کر، اور آپ سے تجدید عہد کرتے ہیں۔ جانے کے بعد بھی ہم اپنے دل کو صاف اور پاک رکھیں گے۔ مولا ہم آپ سے عہد کرتے ہیں، ظلم کے خلاف قدم بڑھائیں گے۔ مولا ہم آپ سے عہد کرتے ہیں، قوم میں، سماج میں، خاندان میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ مولا ہماری زیارت کو قبول فرمائیں اور اس طریقے سے داخل ہوں جیسے آپ امام کے حضور میں داخل ہو رہے ہوں، آپ کے سامنے امام موجود ہوں اور آپ امام کے سامنے جا رہے ہوں، اس طریقے سے داخل ہوں۔ جب آپ اس طریقے سے داخل ہوں گے تو آپ پر حزن و ملال طاری ہوگا، آنکھوں سے اشک بھی رواں ہوں گے، چہرہ غمگین بھی ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس طریقے سے وارد کربلا نہیں ہوں گے، آپ کے چہرے پر اشک رواں نہ ہوں گے۔ اور آیت اللہ جعفر شوستری لکھتے ہیں اپنی کتاب میں خصائص حسینیہ میں کہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، جب کربلا میں وارد ہو اس کے آنکھوں سے اشک رواں ہوں، اور جب تربت امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں آنکھوں سے اشک رواں ہو جائیں، امام حسین علیہ السلام کا نام زبان پر جاری ہو تو اشک رواں ہو جائیں۔ یہ صاحب ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور ساتویں، زیارت کا پڑھنا، زیارت امام حسین علیہ السلام کی تلاوت کریں، زیارت اربعین کی تلاوت کریں، زیارت عاشوراء کی تلاوت کریں۔ اور جب ہم تلاوت کریں تو صرف ہمارا تلاوت کرنا لفظوں کو زبان پر جاری کرنا نہ ہو، بلکہ اس طریقے سے تلاوت کریں، اس الفاظ کے معنی کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس زیارت کا ہدف اور مقصد اور مفہوم ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہر جملے پر غور و فکر کرتے جائیں، زیارت پڑھتے جائیں، آنکھوں سے اشک رواں ہوتے جائیں۔ اس طریقے سے زیارت پڑھیں تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اور آخری نقطہ اور آخری چیز آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، جب انسان زیارت اربعین سے وطن واپس لوٹے، عہد کر کے آنے کے بعد اپنے آپ کے اندر تبدیلی لے کر آئے، چینجنگ لے کر آئے، اپنے آپ کو بدلے، وہ شخص جو زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کے بعد اپنے آپ کو نہ بدل سکے تو اس نے زیارت نہیں کی ہے، وہ صرف ایک سفر پر گیا ہے، سفر جو تفریح کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ زیارت پر جاتے تو
تو اپنے آپ کو بدلتے. آنے کے بعد قوم میں جو ظلم ہو رہے ہیں، قوم میں جو فساد ہو رہے ہیں، قوم میں جو فتنہ ہو رہے ہیں، قوم میں جو رنجشیں پیدا ہو گئی ہیں، ان کی اصلاح کے لیے قدم بڑھائے. یہ ہر عزادار کی ذمہ داری ہے، اور ہر ایک انسان کی جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہو اس کی ذمہ داری بنتی ہے. مولا ہمیں اتنی توفیق دو، جانے کے بعد ہم آپ کے ہدف کو زندہ رکھیں، آپ کے مقصد کو زندہ رکھیں. زیارت کا مطلب امام حسین علیہ السلام کے امر کو، ان کے مقصد کو، ان کے ہدف کو لوگوں کے دلوں میں اور اپنے دل میں زندہ رکھنے کا نام زیارت اربعین ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو گویا آپ نے زیارت نہیں کی ہے. اگر آپ اربعین پر ہیں تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تمام مریضوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جو اس سال نہیں جا سکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنا کہ مولا جو اس سال حاضر نہیں ہو سکے ہیں انشاءاللہ سال آئندہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائیں کہ وہ بھی آپ کی زیارت کے لیے قدم بڑھائیں. جو پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، بے اولاد ہیں، مشکلات میں مبتلا ہیں، مقروض ہیں، سب کے لیے دعا کریں. اور دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو سب سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو، اور جب بچ جائے آخر میں تو اپنے لیے دعا کرو، تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. اس میسج کو، اس پیغام کو اپنے ہر دوست تک پہنچائیے گا، بالخصوص ان تک جو زیارت اربعین امام حسین علیہ السلام کے لیے قدم بڑھا چکے ہیں، ان کے لیے ضرور پہنچائیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.